معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز قائم کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کتاب کی وحی آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے اس کی آپ تلاوت کیجئے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے والی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ رب العالمین کا ذکر یہ بہت بڑی بات ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے بخوبی واقف ہے۔ حضرات، جیسا کہ نماز دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ایک بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جس بات کا اسے حکم دینے کے لیے کہا گیا وہ یہی نماز ہے، نماز کا حکم دینے کے لیے کہا گیا۔ اور جب یہی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد نماز ادا نہیں کرتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز نہ پڑھنے پر اسے مارا کرو۔ حضرات، یہی وہ نماز ہے جس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے معراج کے موقع پر نماز کو تحفتاً عطا کیا تھا اور کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو ہے آپ کی امت کو 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی تھی، لیکن تخفیفاً 5 نمازوں کو آپ کی امت کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن یاد رکھنا ہمارے نزدیک قول کی تبدیلی نہیں ہے، لہٰذا اگر تمہاری امت کہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتی ہیں تو 50 وقت کی نمازوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور یہی وہ نماز ہے جس نماز کی اہمیت کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت طلب کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نابینا ہوں جس کی وجہ سے آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر میں نماز ادا کروں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہیں چاہیے کہ نماز مسجد میں آ کر ادا کرو۔ حضرات، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، اذان سے لے کر نماز ادا کرنے کے درمیان تک اللہ رب العالمین نے بے شمار فضیلتوں کو اس کے اندر رکھا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھتے چلیں گے کہ نماز کے بعد سے، اذان کے بعد سے نماز ختم ہونے کے درمیان اللہ رب العالمین نے کتنے فضیلتیں رکھا ہے۔ ایک نمازی کا سفر شروع ہوتا ہے اذان سے، جب مؤذن اذان دیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مؤذن کی اذان کی طرح سے اذان کا جواب دیتا ہے دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور اذان کے تعلق سے دوسری فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اذان ہوئی، اذان کا جواب دیا گیا تو جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بن گیا، اور جیسے ہی اذان کے بعد درود کا اہتمام کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی پر 10 رحمتوں کو اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے۔ اور آئیے
تیسری فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذان کے بعد درود پڑھتا ہے، درود کے بعد اذان کے بعد والی دعا پڑھتا ہے جس کے اندر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، آتی محمد الوسیلہ، جس دعا کے اندر اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اس جملے کا اہتمام کرتا ہے کہ اے اللہ جو وسیلہ تو نے رکھا ہے قیامت کے روز وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی پر حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے آدمی پر قیامت کے روز میرے جو ہے شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں انہا منزلۃ فی الجنہ لا یکون الا عبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا، کہ ایسا وسیلہ ہے جو کل روز قیامت جنت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام پر رکھا گیا ہے، اور تمام بندوں میں صرف ایک بندے کو یہ مقام عطا کیا جائے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مقام مجھے ہی عطا کیا جائے گا۔ حضرات، جو آدمی اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اور اس دعا کے اندر آتی محمد الوسیلہ کا جملہ اہتمام کرتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ چوتھی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذان کا جواب دیتا ہے، اذان کے جواب کے بعد جو اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذان دینے والے ہم سے فضیلت میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان المؤذنین یفضلوننا، یہ مؤذن حضرات ہم سے فضیلت کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں، لہٰذا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے ہم بھی فضیلت میں آگے بڑھ سکیں۔ مؤذنین کی پیارے نبی نے شریعت نے بہت سارے فضائل کو ذکر کیا ہے، بہت سارے درجات کو ذکر کیا ہے، جس میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی 12 سال تک اذان دیتا ہے، جو آدمی 12 سال تک اذان دیتا ہے ایسا آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا، اور کہا کہ اس کے ہر ایک اذان کے بدلے 60 نیکیاں اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ مؤذنین کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی اذان دیتا ہے، جو آدمی اذان دیتا ہے اور اس کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، اور جن جن لوگوں نے سنا ہے، جنات ہو یا انسانوں میں سے، اور حتیٰ کہ شجر و حجر بھی اس اذان کو سنا ہوگا، کل روز قیامت تمام کے تمام اس اذان دینے والے مؤذن کے حق میں سفارش کریں گے کہ اے اللہ یہ تیری صدائے توحید دنیا کے اندر بلند کیا کرتا تھا۔ یہ مؤذنین کی فضیلتیں ہیں۔ تو چنانچہ صحابہ کرام نے کہا ان المؤذنین یفضلوننا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مؤذن حضرات ہم سے فضیلت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اذان دی جائے تو اذان کا جواب دو، مثل ما یقولون، جیسے کہ مؤذن اذان دیتا ہے ویسے ہی اس کا جواب دو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَىٰ، جب اذان کا جواب دینے سے فارغ ہو جاؤ رب سے مانگو، جو بھی مانگو گے عطا کیے جاؤ گے، دے دیا جائے گا۔ یہ فضیلت اذان کے سلسلے میں 4 فضیلتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اذان کا جواب دیتا ہے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو آدمی اذان کے بعد درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں اللہ رب العالمین نازل فرمائے گا، اور جو آدمی اذان کے بعد والی دعا کا اہتمام کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا حقدار بن جائے گا، اور
اور جو آدمی اذان کے جواب کے بعد جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں۔ اذان ہوئی، اذان کے بعد ایک بندہ مومن وضو کرتا ہے۔ وضو کے اندر بھی شریعت نے 4 فضائل کو، 4 بڑے فضائل کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جب وضو کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ فاحسن الوضوء، جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، خرجت خطاياه من جسده حتى تصفر من اصفاره، کہ اس کے جسم سے گناہ گر جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نچلے حصے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں فرمایا خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، کہ جب آدمی بندہ مومن اچھی طرح سے وضو کرتا ہے کہ اس کے گناہ اس کے کانوں سے، اس کے نگاہوں سے، اس کے ہاتھوں سے اور اس کے پیروں کی جانب سے گر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی فضیلت وضو کے تعلق سے بیان کی کہ ایک بندہ مومن وضو کی وجہ سے اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ دوسری فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ الا ادلکم علی یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال کی طرف رہنمائی نہ کروں جن اعمال کی طرف اگر آپ پابندی کرو گے تو تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور تمہارے درجات کو بلند کیا جائے گا۔ درجات کی بلندی کا باعث والا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ وضو کرنا، وضو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی تیسری فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے ایسے آدمی کے کل روز قیامت اعضائے وضو چمکدار ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانو گے جنہیں آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو، میری امتیوں کو ایسے شکل میں لایا جائے گا کہ جن کے اعضائے وضو چمکدار ہوں گے اور ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبلغ حلیۃ المؤمن حیث یبلغ الوضوء، اور کل روز قیامت ایک بندہ مومن کو وہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچا کرتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسری فضیلت ایسے آدمی کے لیے بیان کی جو وضو کرتا ہے۔ چوتھی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی وضو کے بعد کی دعا کا اہتمام کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اور ایسے آدمی کے لیے کل روز قیامت جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، وضو کے بعد دعا کا اہتمام کرتا ہے، ایسے آدمی کے تعلق سے کل روز قیامت کہا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، لہٰذا تو جنت کے اندر جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ یہ وضو کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فضیلتوں کو ذکر کیا ہے۔
سب سے پہلے فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمائی کہ جو آدمی وضو کرتا ہے تو ایسے آدمی کے گناہ نکل جاتے ہیں اس کے جسم سے، اور جسم کے جو اعضاء بتائے گئے ان تمام اعضاء سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور دوسری فضیلت پیارے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے ایسے آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور تیسری فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اس کے اعضائے وضو کل روز قیامت چمکدار ہوں گے، اور اسے وہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچا کرتا تھا۔ چوتھی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کے بعد کی دعا کا اہتمام کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جائے۔ یہ وضو کے 4 فضیلت ہیں۔ آئیے حضرات آگے بڑھتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد ایک بندہ مومن مسجد کی طرف آتا ہے۔ مسجد کی طرف چل کر آنے یا مسجد کی طرف نماز کے لیے آنے کے لیے بھی 3 فضیلتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات وکثرۃ الخطا الی المساجد، کیا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جن اعمال کی وجہ سے بندہ مومن کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مکارہ کے دشواری کی حالت میں بھی وضو کا اہتمام کرنا۔ اور اس میں دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف آنا۔ یہ مسجدوں کی طرف آنا، اس کے چل کر آنا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ دوسری فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی مسجدوں کی طرف چل کر آتا ہے، مسجدوں کی طرف چل کر آتا ہے، آپ یاد رکھیے جو آدمی مسجد کی طرف سوار ہو کر آتا ہے تو سوار ہونے کے بعد بھی اسے یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی، لیکن جو آدمی چل کر آتا ہے بنسبت سوار ہونے کے اسے زیادہ یہ حقدار بنے گا ان تمام فضیلتوں کا، زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر مسجدوں کی طرف آنے والوں کے لیے دوسری فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ نزلہ من الجنت کلما غدا راح، کہ جو آدمی صبح اور شام مسجدوں کی طرف چل کر آتا ہے اس کے جب بھی وہ مسجدوں کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ ایسے آدمی جو آدمی مسجدوں کی طرف چل کر آتا ہے ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین ہر مرتبہ جب بھی وہ مسجد کی طرف آتا ہے تو ہر مرتبہ جنت کے اندر مہمان نوازی تیار کر رکھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اور آپ جس کے مہمان بن کر جا رہے ہیں اور جس مہمان کا مہمان نواز رب العالمین ہے، اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تیسری فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کثرت ظلام کے باوجود، دشواریوں کے باوجود، رات کی تاریکیوں کے باوجود، بارش کے مسلسل ہونے کے باوجود مسجدوں کی طرف آتا ہے، ایسے آدمی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل روز قیامت مکمل نور کی بشارت فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام الی یوم القیامہ، کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے ایسے آدمیوں کے لیے جو آدمی کے رات کی تاریکیوں کے باوجود، دشواریوں کے باوجود مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں، ایسے آدمی کے لیے آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ قیامت کے دن ان کے لیے مکمل نور عطا کیا جائے۔ یہ کون سا نور ہوگا؟ مفسرین فرماتے، محدثین فرماتے کہ کل روز قیامت
ایسا نور عطا کیا جائے گا جس کی وجہ سے پل صراط کو پار کیا جائے گا، اور منافقین وہاں پر بھٹک رہے ہوں گے، کفار اور مشرکین وہاں پر بھٹک رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر ایک بندہ مومن جو کہ مسجدوں کی طرف چل کر آتا تھا تاریکیوں میں، اندھیرے میں، ایسے آدمی کو یہ نور عطا کیا جائے گا۔ حضرات آپ نے دیکھا مسجدوں کی طرف چل کر آنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فضیلتوں کو ذکر کیا ہے، 3 فضیلتوں کو ذکر کیا ہے کہ جو آدمی مسجدوں کی طرف آتا ہے ایسے آدمی کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اور جو آدمی مسجدوں کی طرف چل کر آتا ہے ہر مرتبہ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان اللہ رب العالمین تیار کر دیتا ہے، اور جو آدمی دشواریوں میں مسجد کی طرف چل کر آتا ہے ایسے آدمی کے لیے کل روز قیامت مکمل نور کی بشارت سنائی گئی۔ حضرات جب بندہ مومن مسجد کو نماز کے لیے آتا ہے، مسجد آنے کے بعد جو آدمی صف باندھ کر سامنے کی صفوں میں بیٹھتا ہے، سب بستہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ایسے آدمی کو ملائکہ، ایسے صفوں کو ملائکہ اور فرشتوں کے صفوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ، اے میرے صحابہ کیا تم ویسے صف بندی نہیں کرو گے جیسے کہ فرشتے رب العالمین کے پاس صف بندی کرتے ہیں؟ یعنی جب وہ ایک صف کو مکمل کرتے ہیں تو دوسری صف کو مکمل کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر یہ ادب سکھا رہے ہیں کہ جب کبھی مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ تو مسجد کے اگلے صفوں میں بیٹھ جایا کرو، اگلے صفوں کا اہتمام کرو، اور آخر صفوں کا اہتمام نہ کرو بلکہ مسجد کے اندر آ جایا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو آدمی مسجد کو آتا ہے، مسجد آنے کے بعد صفوں میں دائیں جانب کا اہتمام کرتا ہے، صفوں میں بھی دائیں جانب کا اہتمام کرتا ہے، سیدھی طرف بیٹھ جاتا ہے، سیدھی طرف رہ کر نماز ادا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کے لیے فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ رب العالمین اور فرشتے ایسے آدمی پر رحمتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے آدمی پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے جو آدمی کے صفوں کے دائیں جانب بیٹھ جاتا ہے۔ ایک تو صف بندی کے ساتھ بیٹھنا گویا کہ فرشتوں کی صف بندی ہے، دوسری بات جو آدمی دائیں جانب رہ کر صف بندی کا اہتمام کرتا ہے ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ حضرات اتنا ہی نہیں، جب بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اس کے لیے بہت سارے اذکار بیان کیے گئے، ان میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، ایسے آدمی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہو، سارے کے سارے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ جیسے ہی وہ اسے موت آ جاتی ہے، جیسے ہی وہ مر جاتا ہے تو سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضرات اسی طرح سے جب بندہ مومن نماز تو ادا کر دیا، ذکر و اذکار سے فارغ ہو گیا لیکن خاموش بیٹھا ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک وہ مسجد کے اندر بندہ مومن رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ پروردگارا اس بندے کو معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تک وہ مسجد کے اندر رہتا ہے،
جب تک وہ مسجد کے اندر رہتا ہے اس وقت تک اس کے حق میں فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اسے معاف فرما دے، اسے بخش دے، اور اس پر رحمتوں کا نزول فرما دے، اس پر رحم فرما دے۔ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک بندہ مومن جس طرح سے وہ چل کر آنے پر اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے درجات کو بلند کیا گیا، ویسے ہی وہ مسجد سے نکلتا ہے، اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو ایسے موقع پر بھی اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے اور اس کے ہر قدم پر اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مسجد سے نکل کر جاتا ہے تو ایسے آدمی کو بھی اس کے قدم، ہر ایک قدم کے مطابق اسے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو ساعدہ کے خاندان والے تھے جن کے مکانات بہت دور تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے قریب بہت سارے مکان خالی ہو چکے ہیں، تو لہٰذا وہ مسجد نبوی کے پاس آنے کا ارادہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بنو ساعدہ کے لوگوں، یاد رکھو تم وہیں پر رہو، اور یاد رکھنا جو جتنی دور سے مسجد کے لیے آتا ہے اس کے قدم لکھے جاتے ہیں، اس کے قدم لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام ان سے مشورہ دے رہے ہیں، ان سے کہہ رہے کہ اے میرے ساتھیوں، یاد رکھنا کہ مسجد نبوی کے پاس جو ہے تمہارے لیے گھر خالی ہے، مکان خالی ہے، لہٰذا ایسا کرو تم اپنے مکان کو منتقل کر لو، مسجد نبوی کے قریب آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں نہیں آ سکتا، منع کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس شکایت کو پیش کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب ہوئے کہ ایک آدمی کو مسجد کے قریب رہنے کے لیے بلایا جا رہا ہے لیکن وہ منع کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلوایا اور پوچھا اے میرے صحابی بتاؤ تم نے مسجد کے قریب آ کر آباد ہونے سے کیوں منع فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس نیت سے منع کیا تھا تاکہ میں بہت دور سے 5 وقت کی نمازوں کے لیے چل کر آیا کروں، جس کی وجہ سے مجھے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب مل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سننا تھا، فرماتے ہیں اے میرے صحابی یاد رکھو جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام فضیلتوں کے تم حقدار بن چکے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر یہ تڑپ تھی کہ وہ دور دور سے مسجدوں کو چل کر آنا پسند کیا کرتے تھے۔ حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجدوں کو چل کر آیا کریں، مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ آیا کریں اور مسجدوں کے اندر آ کر نمازوں کا اہتمام کیا کریں۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے ہم پر نمازوں کو فرض کیا ہے، ہم پر نمازوں کو فرض کیا ہے، نمازوں کا ادا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی فرض نمازوں کو ادا نہیں کرتا ہے وہ عذاب کا مستحق بن سکتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد رکھتے چلے، اس حدیث پر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہوئے آج یہ عزم پیہم کر لے جس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعت فرض نمازوں کے علاوہ ادا کرتا ہے ایسے آدمی کے لیے جنت کے اندر گھر کی تعمیر کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا، ایسا آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرات، یہ سننے کو بڑا ہی آسان لگ رہا ہے لیکن آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ ماشاء اللہ جسے توفیق دے۔ اس کے علاوہ 40 دن کی پابندی ہر کسی سے ناممکن ہے۔
ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ رب العالمین جسے توفیق دے دیتا ہے وہ ان 40 دن کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے جو کچھ فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، شریعت نے بیان کیا ہے، ان تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آیا کریں اور ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ یہی وہ ایام ہے، یہی وہ زندگی ہے جنہیں ہمارے لیے عطا کیا گیا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین و شریعت کے احکام و مسائل پر عمل پر پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔